وبقربه كم تنجلي. فتح مکہ کے بعد کچھ دن امام الانبیاء مکہ شریف رہے ہیں تو ایک نوجوان تھا جس کا نام ہے فضالہ بن عمیر. یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ شہر مکہ سے باہر نکل کے آبادی سے باہر جا کر ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ہمارا آبائی جو دین ہے بت پرستی ہے وہ تو مٹا دیا گیا ہے. مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, کعبہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اسلام تو ہم پر غالب آ گیا ہے اور میرا جی چاہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں گھر جاؤں, خنجر اٹھاؤں اور پیغمبر اسلام کو شہید کر دوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں رسول اکرم کو شہید کر دوں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان کے صحابہ, ان کے جانثار ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں, بعد میں مجھے بھی پکڑ لیا جائے گا, مجھے بھی مار دیا جائے گا, خون بہا لیا جائے گا, اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جوان بیوی ہے, ان کا کیا بنے گا. اس کے دوست نے بڑھاوا دیا, اس نے کہا فضالہ فکر نہ کر, غم نہ کر, معاذ اللہ تو جا کر پیغمبر اسلام کو شہید کر دے, رہ گی تیرے بیوی بچوں کی بات, ان کی کفالت میں کروں گا, میں ان کے اخراجات کا بوجھ اٹھاؤں گا, تو جا کر معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو شہید کر دے. فضالہ گھر آیا, ایک خنجر لیا, اسے زہر میں بجھایا. بجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خنجر پر زہر اس لیے لگایا جاتا تھا کہ اگر دشمن ہمارے وار کی شدت سے بچ جائے تو زہر اس کے وجود میں چلا جائے, انجیکٹ ہو جائے, اس کے جسم میں زہر چلا جائے. فضالہ نے خنجر لیا, زہر لگایا, خنجر بغل میں رکھا, اوپر چادر لی, آ گیا حرم کعبہ میں. امام الانبیاء بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, فضالہ بھی حضور کے پیچھے چل رہا ہے, صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. فضالہ کو موقع نہیں مل رہا کہ میں امام الانبیاء پر حملہ کروں. اس نے ایک چکر لگایا, دوسرا لگایا, تیسرے چکر پر اسے حضور کے قریب جانے کا موقع مل گیا. وہ وجود رسول کے قریب ہوا, بغل سے خنجر نکالنے لگا. امام الانبیاء رکے, مڑ کے فضالہ کی طرف دیکھا, فرمایا فضالہ کدھر آئے ہو, فضالہ کدھر آئے ہو. فضالہ کہتا ہے میں تو حرم دیکھنے آیا ہوں, میں تو کعبے کی زیارت کرنے آیا ہوں. امام الانبیاء مسکرائے, فرمایا فضالہ کعبہ دیکھنے آیا ہے تو بغل میں خنجر کیوں لے کے آیا ہے, بیت اللہ ہی دیکھنے آیا ہے تو بغل میں خنجر کیوں لے کے آیا ہے. فضالہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا, یوں جسم لرزاں ہو گیا, خنجر زمین پر گرا اور کہنے لگا میں تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے آیا تھا اور یہ منصوبہ میں اور میرے دوست نے آبادی سے ہٹ کر تنہائی میں بیٹھ کر بنایا تھا, وہاں تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا, اس بات کی خبر آپ کو کس نے دے دی. امام الانبیاء مسکرائے, فرمایا فضالہ جب تو تنہائی میں بیٹھا میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا, میرا پروردگار مجھے یہ سارا منظر دکھا رہا تھا. جب تو تنہائی میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا رہا تھا میرا رب مجھے یہ سارا منظر دکھا رہا تھا. فضالہ حضور کے قدموں میں گرا, پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے ہیں, آپ کا دین بھی سچا ہے, آپ کا پروردگار بھی سچا ہے. فضالہ کو حضور نے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا ہے, اسے ہرایا نہیں, اسے جیت میں شامل کر لیا ہے. میں نوجوانوں کے لیے ایک لطیف بات اسی واقعہ سے سنانا چاہتا ہوں. فضالہ ابھی آیا تھا تو دشمن تھا, ابھی اسیر گیسوئے رسول بن کے جا رہا ہے. ابھی آیا تھا تو کانٹا تھا, اب پھول بن کے جا رہا ہے. آیا تھا تو بدبخت تھا, جا رہا ہے تو رشک ملائکہ بن کے جا رہا ہے. فضالہ حرم سے نکلا, جس گلی سے وہ گزر رہا تھا اس گلی میں ایک مکہ کی حسین ترین عورت کا گھر تھا, اور فضالہ کے اس کے ساتھ دنیاوی محبت کے تعلقات تھے, غلط تعلقات تھے. اس کے گھر آنا جانا تھا فضالہ کا. عورت دروازے میں کھڑی ہے, اس نے دیکھا نا فضالہ آ رہا ہے, وہ خوش ہو گئی کہ یہ تو میرا عاشق ہے, یہ تو مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. پر اسے کیا خبر یہ وہ فضالہ تو فضالہ رہا ہی نہیں ہے, اس کی تو ٹور ہی بدل گئی ہے. یہ لفظ میں نے دانستہ بولا ہے, ٹور بدلنا یعنی چال ڈھال بدل جانا. عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے. آج تو فضالہ کی ٹور ہی بدل گئی ہے, انداز ہی بدل گئے ہے.
ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ آج انداز ہی بدل گئے۔ فضالہ عورت کے دروازے کے سامنے سے گزر ہے، عورت منتظر ہے کہ یہ تو میرا عاشق ہے، یہ تو مجھ سے ملنے میرے گھر آئے گا، پر فضالہ نے نگاہیں زمین میں گاڑ رکھی ہیں اور تصور چہرہ والضحیٰ کا باندھا ہوا ہے۔ جب فضالہ اس عورت کے سامنے سے گزر گیا، عورت نے حیران ہو کر آواز دی، فضالہ آج مجھے ملنے نہیں آئے گا، آج میرے گھر نہیں آئے گا، تو تو میرا عاشق ہے، تو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، آج مجھے ملنے نہیں آئے گا۔ فضالہ نے یوں بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور جو جواب دیا کسی شاعر نے اپنے شعر میں رقم کیا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ گویا فضالہ بتانا یہ چاہتے ہیں تیرے جیسی لاکھوں سونیاں محمد کے جوڑوں پہ قربان کی جا سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ كم تنجلي